السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سادگی سے نکاح کا ایک خوبصورت واقعہ۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا۔ آپ ابتدائی جوانی میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیا، حتیٰ کہ آپ دورہ حدیث کے درجے تک پہنچ گئے۔ آپ یہ واقعہ خود سنایا کرتے تھے کہ جب میرے سسر کو ان کے گھر والوں نے کہا کہ اب ہماری لڑکی جوان ہے، اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ تلاش کر کے نکاح کر دینا چاہیے، وہ پنجاب کے مدارس کے دورے پر نکلے تاکہ انہیں اپنی بچی کے لیے کوئی عالم فاضل نوجوان مل سکے، حتیٰ کہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دورہ حدیث کی کلاس کو دیکھا تو ان کی نگاہیں میری اوپر اٹک گئی۔ انہوں نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ طالب علم کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور مسلمان ہو کر ہمارے پاس علم حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ شادی شدہ ہے؟ شیخ الہند نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے شیخ الہند سے پوچھا کہ یہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو میرے استاد محترم نے مجھ سے پوچھا کیا تم شادی کے لیے تیار ہو؟ میں نے عرض کیا حضرت میں مسلمان ہوں اور میرا سارا خاندان سکھ ہے، اب مجھ اکیلے کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں دے تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا حضرت میں اس سنت کو ضرور ادا کروں گا، میں اس کے ترک کا گناہ اپنے سر کیوں لوں؟ چنانچہ میرے سسر صاحب نے فرما دیا کہ کل عصر کے بعد نکاح ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں اپنے دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ کل میرا نکاح ہے۔ طلباء تو طلباء ہی ہوتے ہیں، وہ یہ سن کر مجھ سے بہت پیار کی باتیں کرنے لگ گئے۔ کافی دیر بعد ایک دوست نے کہا کہ جی آپ کے کپڑے بہت میلے ہیں، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ کسی دوست سے کپڑے ادار لیں اور وہ پہن کر نکاح کی تقریب میں جائے۔ میں نے کہا میری عزت نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میں جو کچھ ہو سو ہو تو ادار نہیں مانگوں گا۔ طلباء بھی ہی منطقی ہوتے ہیں، آسانی سے نہیں چھوڑتے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے اچھا اگر کسی سے نہیں مانگنا تو آپ اسی سوٹ کو دھو کر دوبارہ پہن سکتے ہیں تاکہ صاف کپڑے ہو۔ حضرت کہتے ہیں کہ میری بدبختی آ گئی کہ میں نے اپنے دوستوں کی بات مان لی۔ چنانچہ میں نے دھوتی باندھ دی اور کپڑے دھو لیے۔ سردی کا موسم تھا اور اوپر سے آسمان ابر آلود ہو گیا۔ عصر کا وقت آ گیا۔ میں نے مسجد کے ایک طرف کپڑے ہوا میں لہرانے شروع کر دیے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں بھی مانگنی شروع کر دی۔ اللہ ان کپڑوں کو خشک فرما دے، اور موسم کی خرابی کی وجہ سے کپڑے خشک ہونے پر نہیں آ رہے تھے، حتیٰ کہ عصر کی اذان ہو گئی اور میں سردی کے موسم میں گیلے کپڑے پہنے مجمع میں آ کر بیٹھ گیا۔ لیکن میرے سسر کا دل سونے کا بنا ہوا تھا کہ ان کی نظر ان چیزوں پر بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کل بھی یہی کپڑے تھے اور آج بھی وہی کپڑے ہیں اور گیلے ہیں، اس کے پاس کوئی دوسرا جوڑا نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور کچھ عرصے بعد رخصتی ہو گئے۔ ابتدا کے چند دنوں میں میرے اوپر فاقے آئے کیونکہ میں طالب علم تھا اور تازہ پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ کمائی کا کوئی ایسا سلسلہ بھی نہیں تھا، کبھی کھانے کو مل جاتا اور کبھی نہ ملتا۔ کچھ عرصے میری دلہن میرے گھر میں رہی۔ اس کے بعد جب وہ اپنے والدین کے گھر گئی تو اس کی والدہ نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے نئے گھر کو کیسا پایا؟ فرماتے ہیں کہ میری بیوی نیک اور پاک عورت تھی، اس کی نظر میری دینداری پر تھی۔ چنانچہ اس نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی والدہ سے کہا اماں جان میں تو سمجھتی تھی کہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن میں تو جیتی جاگتی جنت میں پہنچ گئی ہو۔ حضرت لاہوری فرمایا کرتے تھے میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا جب احمد علی نہیں تھا، اور آج تو احمد علی ہے۔ تو دیکھیے کہ یوں بھی ہی نکاح ہوا کرتے تھے، ہمارے اکابر یوں ہی نکاح کیا کرتے تھے، اور آج کل دیکھیں کہ نکاح کو ہم نے کتنا بڑا مسئلہ بنا لیا۔ اس لیے پھر برکتیں نازل نہیں ہوتی، گھر آباد ہونے کے بجائے برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سادگی سے اپنے نکاح کیا کریں۔ رب تعالی عمل کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔